یہ جو تہجد کی نماز ہمیں آیت نمبر 6 میں حقوق اللہ نبھانے کی طرف اصل میں لے کر جاتی ہے، اس میں جو آپ کو اور مجھے ٹرم دی گئی ہے اشد وفعن، تزکیہ کرنے کی، اسپرچل گروتھ کی طرف آنے کی، اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تزکیۃ النفس جو ہے وہ کیوں انسان کو چاہیے ہوتا ہے؟ آخر نفس کی حقیقت کیا ہے؟ Now inshallah we will move on towards this definition. تو تزکیہ کا پہلا قدم is our next explanation. آج یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک کمپریہنسو نفس کے بارے میں ایک انفارمیشن دینا چاہ رہی ہوں، تاکہ آپ نہ صرف ایکڈیمکلی اکوپڈ ہو جائیں بلکہ آپ اپنے تزکیہ کے لیے بس ایک قدم اٹھا لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا قدم اٹھانا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو تو میں نہیں جانتی ہوں نا، مگر آپ صرف سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا دس از دا مین اسٹینڈرڈ، اب مجھے تزکیہ کا قدم ایسے اٹھانا ہے۔ اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ایکنالجمنٹ، اس رحیم، اس کریم، اس غفور رب کو قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے آج سے اپنے بہت قریب محسوس کرنا شروع کرنا ہے۔ آپ کہیں میں تو پہلے سے ہی قریب محسوس کرتی ہوں، اب اور قریب محسوس کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ اس انٹینسٹی میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی ایک وہ سیٹ میجرمنٹ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس سے قریب تو اللہ آ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ اینڈ دیر از نو میجرمنٹ ان شدید تر۔ کیا میجرمنٹ لگائیں گی، کیا اسکیلنگ کریں گے آپ شدید تر میں؟ تو تزکیۃ النفس کا پہلا قدم اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرنے لگ جائیں۔ یہ جو قربت آپ محسوس کریں گی، دس نیئرنیس، دس ول برنگ شکر in your mind, in your heart, on your tongue. The more near you will feel your Rabb, the more shukr guzar you will be. This nearness will give you shukr guzari, will give you gratitude. اور جب انسان شکر گزار بنتا ہے نا تو وہ ایمان کے سمندر میں فلوٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ دس از دی ریکوائرمنٹ جو تہجد سکھاتی ہے۔ آپ اپنی تہجد میں دوام لائیں، یہ ایک دو دن میں نہیں کیفیت آتی ہے جو میں اس وقت آپ کو ڈیفائن کر رہی ہوں۔ یہ کیفیت آتی ہے کئی سالوں کی تہجد میں ریگولیرٹی لانے کے بعد، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر تہجد میں آپ کو جب آپ وضو کر کے اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہیں، آپ کو لٹرلی لگتا ہے کہ یس آئی ایم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف مائی رب۔ جب آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، آپ کو لٹرلی لگتا ہے کہ میں بول رہی ہوں اور وہ سن رہا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو دن بھر میں اور ہر لمحہ نعمتوں پر فوکس کرا کر شکر گزار بنتی ہیں، آپ کو لٹرلی لگتا ہے کہ ہر زبان سے ادا ہوتا ہوا شکر آپ کو سمندر میں ایزی فلوٹنگ کرا رہا ہے۔ اس کے کنٹراری، یہ تو تہجد کے فائدے ہو گئے، یہ تو قیام اللیل کے فائدے ہو گئے، یہ ناشئۃ اللیل کے فائدے ہو گئے۔ اس کے کنٹراری، اگر میں نے رب کو اپنے سے دور سمجھا، سب سے پہلی چیز جو میری زندگی میں مجھے ہٹ کرے گی وہ ہوگی ناشکری۔ کوئی چیز کافی نہیں لگے گی، کوئی رشتہ اچھا نہیں لگے گا، کوئی اپرچونٹی نہیں لگے گی، کوئی زندگی کے اندر بڑھتی ہوئی برکت نہیں لگے گی۔ ناشکری پینیٹریٹ کرے گی، اور جب انسان میں ناشکری پینیٹریٹ کرتی ہے، انسان کفر اور نا امیدی کے اندھیروں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا قدم، ناشکرا نہیں بننا، کفر نہیں کرنا، اپنی نعمتوں کو ناکافی نہیں سمجھنا۔ آج سے اپنے رب کی نعمتوں کا ایسا شکر کریں، اپنے رب کو اتنا قریب محسوس کریں کہ آپ کو لگے کہ آپ اس وقت یقین اور ایمان کے سمندر میں سوئم کر رہی ہیں۔ اگر انسان رب کو قرآن کے ذریعے اکنالج کر لیتا ہے، اور قرآن سے بہتر رب کی اکنالجمنٹ کوئی چیز آپ کو دیتی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہتر آپ کو رب کی اکنالجمنٹ کوئی چیز دیتی نہیں ہے۔ قرآن یہ جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے نا، اس کا سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے، بالکل بیئر منیمم فائدہ، آپ کو اللہ اپنے بڑا قریب محسوس ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، آپ نیئرنیس محسوس کرتی ہیں۔ اور یہی نیئرنیس جو ہے ایکچولی دس از اشد وطئن، دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف تزکیۃ النفس۔ یہ جو ہم اشد وطئن سیکھنا چاہ رہے ہیں، تزکیہ کا پہلا قدم سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بالکل سمپل سی چیز ہے۔ نفس کی تربیت ہونے لگ جائے گی جتنا آپ ہدایت کے سورس کے پاس آ جائیں گی۔ اللہ کی نیئرنیس، مجھے سب سے بہترین مقام مل گیا کہ میں اپنے ہدایت کے سورس کے پاس ہوں۔ یہ تزکیۃ النفس اشد وطئن کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی۔ فرشتے اپنا مقام بلند کر سکتے ہیں عمل کر کے؟ نہیں، they have a fixed place۔ کئی مرتبہ قرآن اس کانسیپٹ کو واضح کرتا ہے، although they are عاقل مخلوق just like human beings just like جنات، لیکن فرشتوں کی فکسڈ پلیس ہے۔ یہ اپنے درجات میں اٹھنے کا ایلیمنٹ نہیں رکھتے۔ فرشتہ اپنا عمل بہتر سے بہتر کر کے اپنے درجات بلند نہیں کر سکتا۔
ہاں فرشتوں میں رینکنگ ضرور ہے، وہ فرشتے جو اللہ کے مقربون ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو میجرلی ذمہ داریاں کرتے ہیں، بڑے مقرب کرامن برارہ کی کیٹیگری کے فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں. تو اینجیلک راؤنڈ کے اندر بھی آپ کو ڈفرینٹ راؤنڈز ملیں گے، بٹ ہر راؤنڈ کے اندر ایک بات کنفرم ہے، کسی بھی فرشتے کو آپ دیکھ لیں، سمپل فرشتہ جو صرف جس کا کام صرف تسبیح کرنا اور سجدہ کرنا ہے، اس فرشتے سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک کا فرشتہ دیکھ لیں، تمام فرشتوں میں ان کی کیفیت یہ فرما برداری کی فکسڈ ہے. دے کانٹ موو اپورڈ ان دیئر درجات بائی ڈوئنگ مور نیکیاں، اس لیے کہ نہ تو وہ ڈس اوبے کرتے ہیں اپنے رب کو، نہ ان کے اندر محنت کر کے درجات کی بلندی اچیو کرنے کا ایلیمنٹ ہے. اس کو بعض جو اسکالرز ہیں کلاسیکل اسکالرز انہوں نے فرشتوں کے لیے لکھا ہے کہ ان کو ایک جبلت ایک نیچر دی گئی ہے آؤٹ آف جبر، یعنی اللہ نے بس جیسا بنا دیا ہے دے ہیو ٹو اسٹے لائک دس، کمپلشن ہے ان کے اوپر. صحیح. تو پہلا قدم انسان اٹھا سکتا ہے تزکیہ کا، وہ رب کے قریب ہو سکتا ہے، وہ اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے، اور وہ جتنا قرآن کے سورس کے قریب آتا ہے اتنا اس کا ہدایت شکر گزاری کا نیرنس کا اینگل بڑھتا جاتا ہے. لیٹ می گیو یو این انالوجی بفور گوئنگ آن نیکسٹ ایکسپلینیشن. انسانوں میں ابھی ہم نے کہا نا کہ فرشتہ جو ہے وہ درجات کی بلندی حاصل نہیں کر سکتا، یہ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ انسانوں کو دیا گیا ہے. انسان کو ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اس طرح سے دیا گیا، اگر میں اس کو اٹیچ کر دوں اشد وطئن تزکیۃ النفس کے ساتھ، تروید النفس کے ساتھ، تو انسان دو میں سے ایک چیز کو ہمیشہ سلیکٹ کر سکتا ہے. ایوری ہیومن بینگ ہیز اے آپشن کہ وہ دو میں سے ایک چیز سلیکٹ کر لے. اس وقت آپ میرے ساتھ میں ڈرا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے اس وقت وائٹ بورڈ کے ساتھ نہیں ہوں. آپ میرے ساتھ فالو کریں گی اینڈ یو ول ڈرا سم تھنگ ان یور مائنڈ. اف یو ہیو اے کاپی پینسل دین یو کین ڈرا سم تھنگ آن یور کاپی آن اے نوٹ بک. آئی ایم گیونگ یو اے پکچر اینڈ امیجری. ایک تصویر کو امیجن کریں جس میں ایک اسٹیئر کیس بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اسٹیئر کیس کا اگر آپ نے لیٹرل سائڈ دیکھا ہوا ہے، اسٹیئر کیس کو اگر سائڈ ویز آپ پیپر پہ ڈرا کرتے ہیں تو ایک زگ زیگ بناتے ہیں نا، زگ زیگ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ 4 اسٹیپ، اور وہ آپ گریجولی اپورڈ موومنٹ سے ڈاؤن ورڈ موومنٹ کی طرف آتے ہیں. تو ایک تصویر آپ نے ذہن میں لے کر آئے، سائڈ ویز ہے اسٹیئر کیس کا. صحیح. سو ناؤ کلوز یور آئیز، یو ہیو اے اسٹیئر کیس سائڈ ویز پکچر ان فرنٹ آف یو. اب اس کے بالکل سینٹر میں ایک لائن ڈرا کر لیں ہاریزونٹل، اور اس کے اوپر آپ ایک چھوٹا سا کوئی بھی بنا لیں انسان اور واٹ ایور. فتوا مت لگا دیجیے گا مجھ پہ کہ انسان ڈرا نہیں کر سکتا ہے. صحیح ہے. دس از جسٹ امیجری ٹو گیو یو این انالوجی ٹو گیو یو دا انڈرسٹینڈنگ دیٹ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو ان مائی ایکسپلینیشن. ایک اسٹیئر کیس آپ نے بنایا، اس کے سینٹر میں اسٹیئر کیس کے آپ نے ہاریزونٹل لائن بنائی، اس ہاریزونٹل لائن پر آپ نے ایک انسان کھڑا کر دیا. صحیح ہے. اس لائن سے یہ جو لائن ہے یہ آپ کی زندگی کی شعور کی ابتدا ہے، جہاں سے آپ کو عقل مل گئی. ناؤ یو آر ایبل ٹو ڈیسائڈ تھنگس ود یور انٹلیکٹ. آپ کو شعور مل گیا، بلوغت مل گئی، پیوبرٹی مل گئی. سو دس سینٹرل لائن از یور بگننگ آف کانشیس لائف. اس لائن سے آپ کی زندگی کے شعور کی ابتدا ہوتی ہے. اچھا، اب اسلام نے خوبصورتی سے دو فینومینا بتایا. میں اتنا بڑا کانسیپٹ اٹھا کر آپ کو اس تصویر میں صرف پورا کا پورا مرج کرانے کی کوشش کر رہی ہوں. اسلام نے دو کانسیپٹ بتائے. آپ سوچیں آپ کا اسٹیئر کیس آ رہا ہے، لیٹ سے آپ نے رائٹ سائڈ سے اس کو زگ زیگ بنا کر سائڈ ویز میں لیفٹ تک لے کر آ گئے، سینٹر میں لائن ڈرا کی اس اسٹیئر کیس کے، اور اس سینٹر پر آپ نے ایک بندہ کھڑا کر دیا جو کہ آپ ہیں. اسلام نے دو فینومیننز بتائے ہیں، ایک ہے درجات، ایک ہے درکات. درجات میں اور درکات میں صرف ایک لیٹر کا فرق ہے. درجات میں جیم ہے، درکات میں کاف ہے. اچھا ناؤ لسن دی ڈفرنس. درجات اپورڈ موومنٹ ہے. تو یہ جو آپ کو وہ جو آپ کھڑی ہیں نا تصویر میں جس میں آپ اسٹیئر کیس کو فیس کر رہی ہیں، اور آپ لائن کے نیچے دیکھیں تو ادھر بھی اسٹیئر کیس جا رہا ہے، اور لائن کے اوپر دیکھیں تو ادھر بھی اسٹیئر کیس جا رہا ہے. جو اوپر جائیں گے آپ اپورڈ موومنٹ میں وہ درجات ہوں گے، اسٹیئرز موونگ اپ، اپر ایکسکلیٹر آپ کا. جو درکات ہوں گے آپ کے پاس چوائس ہوگی، آپ نیچے کے اسٹیپس پر جانا شروع کر دیں، اسٹیئرز موونگ ڈاؤن ورڈس. درکات از دا سیم ٹرم جو سورت نساء کی آیت نمبر 145 میں کامنلی آپ سننے کو کانوں سے ٹکرانے کو ملتی ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق آگ کے بیسمنٹ میں ہوں گے، لوور فلورز پر ہوں گے، لوور سیشنز میں ہوں گے، لوور کمپارٹمنٹ میں ہوں گے. یہ فی الدر کی اسی سے درکات بنا ہے. صحیح. سو درکات وہ جو اسٹیئرز آپ کو نیچے لے کر جاتے ہیں، ڈاؤن ورڈ موومنٹ جہنم کی طرف، آگ کی طرف. درجات وہ جو آپ کو اوپر کی طرف اپورڈ لے کر جاتے ہیں جنت کی طرف. اب یہ بھی سن لیں
It's easy to move towards darakat because you are going towards the gravity. There are lots of explanation I can give کہ درکات پر چلنا آسان کیوں ہوتا ہے. بٹ درکات پر چلنا صرف اس لیے آسان بھی ہوتا ہے کہ بیکاز وہاں خواہشات اٹیچ ہو جاتی ہیں. درکات آسانی سے انسان لیتا ہے. انسان ان سٹیپس کو، نیچے گرنے کے سٹیپس کو، نفس کو بلائنڈ فالو کرنے کے سٹیپس کو تیزی سے کور کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو درجات. درجات ایک ایک سٹیپ بھی بعض اوقات 5-5 سال لے لیتا ہے اور انسان موو آن نہیں کر پاتے. درجات اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے. اور میں آپ کو لنگوسٹکلی خوبصورت بات اگر بتاؤں، دا ڈفرنس بٹوین درجات اینڈ درکات، یہ جو ایک لیٹر کا فرق آیا ہے نا، درجہ اور درکا میں، جیم اور کاف. لیٹر جیم میں اٹ سیلف، آپ میں سے جو میری ان ڈیپتھ کی اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے کورسز کرتے ہیں الحمدللہ ریگولر کرتے ہیں، آپ نے علم الاشتقاق کا لفظ مجھ سے اکثر سنا ہوگا. ایک ایک لیٹر عربی زبان کا اپنے اندر کئی کئی مفہوم رکھتا ہے. دا لیٹر جیم ہیز مشقت ان اٹ. سو وین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلیکٹڈ دا جیم فار درجات، اوپر اٹھنے کے لیے بڑی مشقت چاہیے ہوتی ہے. یو آر گوئنگ اگینسٹ دا گریوٹی. پل چاہیے آپ کو، پش چاہیے آپ کو، ہمت چاہیے آپ کو. یو ہیو ٹو ایگزرٹ اے پریشر. آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. تو جیم کی وجہ سے درجات میں شدت ہے، اور حرف کاف، لیٹر کاف میں نرمی ہوتی ہے. ایزیلی آپ درکات پر ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ اور دوسرے کے بعد تیسرے سٹیپ میں جاتے ہیں. ایون اگر آپ اس کو تجوید القرآن سے دیکھیں، آئی ایم سو سوری، مطلب مجھے خود کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار می ٹو کنٹین سو مینی تھنگس کہ میں یہاں آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کروں. آئی ایم لیونگ دس تجوید پارٹ رائٹ ناؤ. بٹ دا پوائنٹ از آف درجات اینڈ درکات، جیم میں مشقت ہے اور کاف میں نرمی ہے. تو اگر آپ اپنی اس پکچر کے اندر جو آپ نے ڈرا کی ہے، فار اے ہیومن بینگ، فار اے بلیور، فار اے مسلم، اٹس ایزیئر ٹو موو ٹوورڈز درکات اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو موو ٹوورڈز درجات. اب آگے بڑھتے ہیں. اشد وطن کا مقصد کیا؟ اللہ اس تہجد کی نماز سے، اس ناشئۃ اللیل سے، اشد وطن سے اچیو کرانا چاہ رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ تہجد پڑھے تو اس کو یہ مقام مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی بگننگ میں ہی آخر یہ ناشئۃ اللیل اتنا تاکید کے ساتھ دے کر آپ کے صحابہ کو اور آپ کو الرٹ کیوں کیا گیا؟ سو واٹ از دا مقصد آف اشد وطن؟ دیکھیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے، بگننگ پوائنٹ پر جب انسان ہوتا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اس ہم سب انسانوں کی، وداؤٹ اینی دا بریکٹ آف آر ریلیجنس، ہم سب انسانوں کی بات کر رہے ہیں. ہر انسان کی فطرت سبمشن رکھتی ہے اللہ رب العزت کے لیے. ہم فطرت دے کر پیدا کیا جاتا ہے. نفس بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین روح اینڈ نفس. دیر از اے ڈفرنس بٹوین فطرت اینڈ نفس. نفس جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمارا نفس نہیں ہوتا ہے. دس از دا ایزیسٹ ایکسپلینیشن جو میں آپ کو دے سکتی ہوں، اس لیے کہ اٹس اے ویری ڈیپ ٹاپک. اٹ ہیز سو مچ فلاسفی ان اٹ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ ان اے ویری ویری سمپل وے کہ آپ کو بات کلک کر جائے. فطرت دیکھ کر ہم پیدا کیے جاتے ہیں، نفس ایکسپوجر سے ڈیولپ ہوتا ہے. فطرت ڈے ون سے موجود ہوتی ہے، اور فطرت کا ایسنس کیا ہے؟ سبمشن. کس کے سامنے؟ ایک ہستی کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے. ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے، ان آر ٹریڈیشن، ایک استاد سے شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں ٹیچر کہ ہم اللہ تک کیسے آتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی ارائیو ٹو گاڈ؟ وہ ٹیچر کمرے میں گئے اندر اور ایک نیو بورن کو لے کر آ گئے اور کہا کہ جب تم اس بچے کی طرح ہو جاتے ہو تو تم رب کو پہچان سکتے ہو. مطلب کیا تھا؟ واٹس دا آئیڈیا؟ جب تم اس بچے کی طرح اپنے رب کے سامنے خود کو ہیلپ لیس کر دو، بھکاری بن جاؤ، فقیر بن جاؤ. I am nothing اللہ، I am nothing at all. جب تم اپنے رب کے سامنے بھکاری بن جاؤ، سمجھو تم نے رب کو پہچان لیا. تہجد یہ سکھانا چاہتی ہے. This is the basis of تروید النفس. تہجد آپ کو اللہ کے سامنے کمپلیٹلی ہمبل کر دے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم رب کا مقام پہچان لیتے ہیں. Then we give ourselves in his hands. یہ حقیقت ہے. جب اس کی حقیقت ہمیں نظر آتی ہے تو اتنا رب پر پیار آتا ہے، اتنا رب پر کانفیڈنس آتا ہے، اتنا رب پر یقین آتا ہے کہ پھر آپ اس کے سامنے صرف اپنے آپ کو ہیلپ لیس ہی سمجھتے ہیں. دس از اے بیوٹیفل بیلنس آف دس ریلیجن جو کسی اور ریلیجن نے آج انسان کو نہیں دیا ہوا. جہاں ایک ہم اپنے رب کے سامنے کمپلیٹلی بھکاری ہوتے ہیں، جہاں ایک ہم اپنے رب کے سامنے کمپلیٹلی فقیر ہوتے ہیں.
جہاں ہم اپنے رب کے سامنے کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہوتے ہیں. مخلوق کے سامنے یہی مومن کیسا ہوتا ہے؟ ود اے پرفیکٹ کانفیڈنٹ فزیکل سیمیٹری، سیدھا کھڑا ہوتا ہے. کوئی کسی قسم کا اس کے اندر کمپلیکس نہیں ہوتا. ود اے پراپر فری ول، جس کو وہ صحیح استعمال کرنا جانتا ہے. ود اے سینس آف انڈیپینڈنس، کہ وہ جس کا اس وقت عبد ہے، اس کے بعد وہ کسی کی سلیوری میں نہیں آ سکتا. اینڈ ود دا تھاٹ ان ہز مائنڈ اور ان ہر مائنڈ کہ اللہ ہیز گیون ہر اور ہم دا ایبلٹی ٹو ٹرانسفارم اکارڈنگ ٹو ہز ڈیوائن نالج. اپنی کریٹو کیپیسٹی میں انسان بہترین ہے ان فرنٹ آف مخلوقات. آپ کو کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از یور کانفیڈینس لیول. یو آر ناٹ ابو اینی ون، یو آر ناٹ بلو اینی ون. دیٹس اٹ، دیٹس مائی آئیڈینٹی، آئی ایم می. میرے رب نے مجھے بتایا ہے. مخلوق کے سامنے آپ کانفیڈنٹ ہوں گی، لونگ ہوں گی، کیئرنگ ہوں گی، کمپیشنیٹ ہوں گی، بٹ آپ مخلوق کے سامنے غلام نہیں ہو سکتے ہیں. رب کے سامنے آپ کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہوں گی. دس از دا بیوٹیفل کمبینیشن جو مومن کو ملتا ہے ناشئۃ اللیل میں، جب وہ اشد وطئن کی سٹیج تک آ جاتا ہے. رب کی صفات کے سامنے میں موسٹ پیتھیٹک مخلوق، ہیلپ لیس، انکیپسیٹیٹڈ کمپلیٹلی. وی کانٹ سروائیو فار فیو منٹس وداؤٹ ایئر. تو کیا مجال ہے میری کہ میں رب کے سامنے کسی قسم کا غلط قسم کا تکبر لے کر آؤں؟ وہ ایک واقعہ آتا ہے، پتہ نہیں سچا ہے کہ جھوٹا. آئی ونس ریڈ ان اے بک، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مونک کا جو فالوور تھا، اس نے آ کر اپنے مونک ٹیچر سے کہا کہ آئی ایم ان سرچ آف انلائٹمنٹ. مونک نے کہا اچھا، فرسٹ گو اینڈ لرن ٹو بریتھ. تو فالوور نے کہا کہ obviously وہ تو مجھے آتا ہے، آئی ایم بریدنگ آل مائی لائف. مونک نے کہا نہیں، بی کانشیس آف یور بریدنگ، لرن ٹو بریتھ. فالوور نے پھر شکایت کی، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آتا ہے، آئی نو دا آرٹ آف بریدنگ. تو مونک سمجھدار ہوتا ہے نا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے اور 2 فالوور سے کہا اس کو اٹھاؤ، لے کر چلو اس کو دریا کے پاس. لے کر آئے اور مونک نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اس کا پانی میں سر ڈال دو اینڈ ہولڈ ہم انڈر، وہیں رکھو اس کو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو اوپر لے کر آنا. تو دونوں فالوورز نے یہی کیا. یہ جو جس کو انلائٹمنٹ چاہیے تھی اس کو پانی میں ڈبویا، تھوڑی دیر سر اس کا وہیں رکھا اور اس کے بعد باہر نکالا. اور پوچھا کہ مونک نے پوچھا اب معلوم ہوا کہ ہاؤ یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف بریدنگ. تو یہی حال ہمارا ہے. ہم اتنی آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ ایک لمحہ لگتا ہے سانس کے جانے میں، اور کتنی جلدی ہم ہیلپ لیس ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی آزادی ہمیں اپنی مکمل آزادی لگتی ہے. اٹھیں رب کے سامنے رات میں کھڑے ہوں اور اپنے کمپلیٹلی ناچار ہونے کا اور اپنے کمپلیٹلی ہیلپ لیس ہونے کا اظہار کریں اس کے سامنے. یہ چھوٹی چھوٹی آزادیاں ہمیں ملیں کہ میں اپنا ہاتھ اٹھانا چاہوں تو اٹھا لیتی ہوں، جب میں اپنے آئی لیڈس کو موو کرنا چاہوں تو موو کر لیتی ہوں، ورنہ اللہ چاہے تو لمحہ لگتا ہے. سب سے سٹل انسان کی زندگی میں، انسان کی فزیکل بینگ میں، فزیکل ایگزسٹنس میں اس کی یہی سانس ہے. کیوں؟ بیکاز وی آر ون بریتھ اوے فرام آر ڈیتھ، لٹرلی ون بریتھ اوے. تو ناشئۃ اللیل کا مقصد کیا ہے؟ تروید النفس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے اشد وطئن کہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن اپنے رب کے سامنے. یہ ایک بچے کے اندر ہوتی ہے. اب جب آپ کو بچے تھے، فطرت تھی، ایکنالجمنٹ تھی رب کی. اب جیسے جیسے انسان کو ایکسپوجر ملنا شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے عقل آنی شروع ہوتی ہے، جیسے جیسے انٹلیکٹ کام کرنی شروع کرتی ہے، نفس ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے. واٹ از دس نفس ایکچولی؟ دس نفس ول ڈیفائن یو مور ان ڈیٹیل. نفس 2 طرح سے یا 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے. ہر انسان کا نفس 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے. سی نفس از ناٹ دا فطرہ. فطرہ صرف اور صرف ایک ہے جو اللہ کے سامنے سبمٹ ہونا جانتی ہے. اینڈ یور روح از کنیکٹڈ ود یور فطرہ. بٹ واٹ از دس نفس؟ دس نفس از دا کمبینیشن آف 2 تھنگس. ہر انسان کے اندر یہ ایک ہیومن ڈائکوٹمی موجود ہے. ایک سائڈ ہے آپ کی پریشس اور ایک سائڈ ہے آپ کی نگرڈلی، یا میں اور آسان زبان میں بولوں تو ایک سائڈ ہے آپ کی گیونگ نیچر اور ایک سائڈ ہے آپ کی کلوز فسٹڈ مین نیچر، بخیل ہونا جس کو بولتے ہیں. یہ ہے آئیڈیا آف سیلف. ہر انسان میں یہ دونوں کمبینیشن موجود ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر انسان میں اچھائی اور برائی موجود ہوتی ہے. بالکل. انسان کی ایک سائڈ، انسان کا ایک شخصیت کا پہلو مسکراہٹیں بکھیرنا جانتا ہے. انسان کی شخصیت کا دوسرا پہلو غصہ برسٹ کرنا جانتا ہے. انسان کی ایک سائڈ جو کہ پریشس سائڈ ہے، وہ گیونگ اینڈ پر آنا چاہتی ہے، بس دینا چاہتی ہے. کسی کو پیار دے، کسی کو نصیحت دے، کسی کی ہیلپ کر دے، کسی کو صدقہ دے، کسی کو زکوٰۃ دے. دس از آر سائڈ. اور دوسری سائڈ ہماری
وہ جو خواہشات کے اندر ریپڈ ہے وہ ہولڈ کر کے رکھنا چاہتی ہے. دس از ہیومن ڈائکاٹمی. اور ہم زندگی بھر اس اسٹرگل میں ہوتے ہیں کہ کس سائڈ کو ہم اسٹرانگ کرتے ہیں. یہ ہے نفس. دس از دا انٹروڈکشن آف نفس. جبھی نفس کو عربی زبان میں, ابھی میں نے انگریزی میں بولا نا, پریشرس اینڈ نگرڈلی, انگریزی زبان سے آپ عربی زبان میں آئیں تو نفسا اور نافسا. نفسا سانس لینے میں کسی کو ہیلپ کرنا, ٹو ہیلپ سم ون ہو از کنسٹرکٹیڈ. سامنے والے کے پاس زندگی گزارنے کی ہمت نہیں ہے. ٹو ہیلپ سم ون ود یور ہینڈ, ود یور اسمائل, ود یور سپورٹ, ود یور ایڈوائس, ود یور ٹائم. سمپل. دس از دا بیسٹ سائڈ آف یور نفس. نفسا کے اندر نافسا عربی زبان میں سب کچھ موجود ہے. دس از the niggardly nature to compete with someone. کانسٹنٹلی دوسرے سے مقابلے میں اچھا بننے کی کوشش کرنا. یہ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کس نے کس کو فیڈ کر کے زیادہ بڑھا لیا ہے. دس از آر نفس, دس از آر سیلف, اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیم آر سیلفس. تہجد آپ کے نفس کو ٹیم کرتی ہے. تہجد آپ کے نفس کی اصلاح کرتی ہے. ناشئۃ اللیل آپ کے اور میرے لیے اشد وطئن کو آسان بنا دیتا ہے. ہر انسان میں یہ دو پہلو موجود ہیں. مومن اپنی پریشس سائڈ کو ہائر سائڈ پر لے آتا ہے, پرومیننٹ سائڈ پر لے آتا ہے, کوانٹیٹیو سائڈ پر لے آتا ہے. اور اللہ سے دور انسان, ناشکرا انسان, وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہیلپ لیس بنانے کو تیار ہی نہیں ہوتا, وہ انسان پھر اپنی بیسٹیل نیچر کو, نگرڈلی نیچر کو, ہاتھ روک کر رکھنے والی نیچر کو, سیلفش ہونے والی نیچر کو اتنا بڑھا چڑھا لیتا ہے کہ وہ اس کی کردار کی شناخت بن جاتی ہے. ایون کلاسیکل اسکالرس کہا کرتے تھے کہ آپ کو ایک بچے کے اندر بھی یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں, جس میں اس کا ایک سائڈ آپ کو نظر آئے گا جس میں وہ صرف دینے کے اینڈ پر ہوتا ہے, اور ایک سائڈ پہ وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا جہاں وہ صرف سیلفش ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں چاہیے, بس اس کو چاہیے کہ میں اپنی پسند کی چیز لے لوں. جب بچہ مسکراتا ہے, بچے کی ایک اسمائل, کسی نیو بورن کو ذہن میں لے کر آئیں, نیو بورن کم مسکراتے ہیں, لیکن جب مسکراتے ہیں تو پورا گھر ساتھ میں مسکراتا ہے. سوچیں آپ امی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی گود میں آپ کا نیو بورن ہے, اور آپ اس کو سلانے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ بس آپ کو دیکھ رہا ہے, اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ آپ کو دیکھ کر اسمائل کرتا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے چہرے پر بھی اسمائل آ جاتی ہے, بیکاز اسمائل تو ویسے بھی کنٹیجیس ہوتی ہے, لیکن بچے کی اسمائل آتی ہے, اٹس لائک آپ کے سر سے پاؤں تک خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے, اما کا دل میلٹ ہو جاتا ہے. بچہ مسکراتا ہے, ہم سب مسکراتے ہیں, اٹس کائنڈ آف میلٹنگ. تو یہ بچے کا مسکرانا یہ گیونگ اینڈ ہوتا ہے بچے کا, جب بچہ اپنی مسکراہٹ سب کو فلٹر ڈاؤن کرتا ہے. دس از ون سائڈ آف دا نفس. میں صرف آپ کو مثال دینے کے لیے بتا رہی ہوں, صحیح. اور دوسری سائڈ بچے کی, جب وہ رات میں بس بلا وجہ اسکریم کر رہا ہوتا ہے اور انوائے کر رہا ہوتا ہے, اور بس نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں رو رہا ہے, اور بس وہ روتا جاتا ہے. سو یہ آپ کو نفس کی دوسری سائڈ نظر آتی ہے. ایک سائڈ ہے نفس کی وانٹنگ ٹو گیو, ایک سائڈ ہے نفس کی وانٹنگ ٹو ہولڈ آن. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے, یہ دونوں سائڈز جو ہیں یہ بڑھتی ہیں. مومن اپنی پریشس سائڈ کو ہمیشہ بہترین طریقے سے گرو کرتا ہے. تو آپ میں دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں بھی نیگیشن بھی ہے, افرمیشن بھی ہے. انسان کی عمر کی پختگی اس کو درست اگر سکھائے تو وہ درست چیزوں کو جو ہے وہ افرم کرتا ہے, اور غلط چیزوں کو نگیٹ کرتا ہے. یہ ہے تروید النفس. یہ انسان کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. تہجد اللہ کے قریب کرتی ہے, ناشئۃ اللیل اللہ کے قریب کرتا ہے, تو آٹومیٹکلی انسان کو حق اور باطل میں فرق نظر آنے لگ جاتا ہے, سچ اور جھوٹ سمجھ آنے لگ جاتا ہے. آپ سچ کو افرم کرتے ہیں, جھوٹ کو نگیٹ کرتے ہیں. دس از دا اسٹیج جس میں آپ کا نفس جو ہے وہ اشد وطئن کی کیٹیگری میں آتا ہے. تروید النفس کے سفر پر آپ آ جاتے ہیں, ٹیمنگ دا سیلف پر آپ آ جاتے ہیں. صحیح. سو یہ ہماری ایکسپلینیشن تھی ریلیٹڈ ٹو نفس اشد وطئن. Now the final explanation, and this will be inshallah final explanation. نفس کی اقسام I would really like to keep in front of you, تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ٹھیک ہے, مجھے یہ پتا چل گیا کہ نفس کے اندر دو چیزیں embedded ہیں, ایک اس کی گیونگ نیچر اور ایک اس کی جو ہے وہ ود ہولڈنگ نیچر, جس میں وہ مائزر ہو جاتا ہے یا مین ہو جاتا ہے. اب میں نے پہچاننا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں. اٹس اے بیوٹیفل ڈپکشن ان قرآن. میں نے قرآن سے اٹھایا ہے, کوئی نئی چیز, کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. پہلا نفس, تین کیٹیگریز ہیں نفس کی, تمام انسانوں کے نفس انہی تین میں سے کسی ایک طرح ہوتے ہیں. پہلا نفس نفس امارہ, دا کمانڈنگ سیلف. امارہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ یہ وہ نفس ہے جس میں بیسٹیل سائڈ, جس کو آپ نگرڈلی سائڈ کہتے ہیں, مائزر سائڈ, وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے بیکاز آف آر اٹریکشن آف دس ورلڈ, آف دنیا. تو نفس امارہ از دا کمانڈنگ سیلف.
اس چیز کا حکم دیتا ہے یہ سیلف کو جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر انسان نفس کی بات اس سائٹ پر ماننے لگ جائے تو انسان اپنی سیلف کے حوالے خود کو کر دیتا ہے. خواہشات کا غلام. انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے. نفس امارہ. عبد بن تو گیا مگر کس کا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الدیناری و عبد الدرہم. وہ ڈالر کا، پاؤنڈ کا اور دنیا کے مٹیریل کا عبد بن گیا. اپنی خواہشات کا عبد بن گیا. جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور پنچ بھی نہیں کرتا. نفس امارہ ہے نا، کمانڈنگ سیلف. مٹیریلسٹک ورلڈ کا غلام، سلیو آف دی ورلڈ. یہ ہے نفس امارہ. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کیٹیگری میں ہو. اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں یہاں ہوں، it's never too late. It's never too late. There is always a ray of hope in everyone's life as long as you are alive. زندہ ہیں بس تو موقع ہی موقع ہے. کریں توبہ اور دوڑیں صراط مستقیم پر. بھاگیں صراط مستقیم پر. ریس لگائیں صراط مستقیم پر. کس کے ساتھ؟ اپنے اس بیسٹیل سیلف کے ساتھ جس نے آپ سے اتنے گناہ کرائے. Now it's a high time کہ اب میں اپنے پریشیس نفس کو گرو کروں، نفسا کو گرو کروں. وہ جو اپنی بھی مدد کرے گا اوروں کو بھی ساتھ لے کر دوڑائے گا. دس از نفس امارہ جو کہ آپ کو کنویں میں دھکیل دے گا ظلمات کے، اور آپ نے اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش کرنی ہے. نفس کا غلام نہیں بننا. نمبر سیکنڈ کیٹیگری آف نفس، یہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کو آپ کہہ سکتے ہیں مورل امپیریٹو کے ساتھ ایک نفس آتا ہے. مورل امپیریٹو کو جو پہچاننے لگ جاتا ہے. یعنی کہ نفس لوامہ وہ نفس ہوتا ہے جس میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اوہ گناہ ہو رہا ہے. ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے غلطی ہو رہی ہے. ہم اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کے اگینسٹ آ رہے ہوتے ہیں. دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے ایسے، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. دس از نفس لوامہ جو کانشیس ہو جاتا ہے اچھائی کی طرف. اندر سے دل تو چاہتا ہے بڑھنے کا لیکن انسان بڑھ نہیں پاتا. دس از اے ٹرانزیشنری اسٹیٹ. نفس لوامہ دیکھیں جیسے نفس دو چیزوں کا کمبینیشن ہے نا. انسان کی کمپوزیشن میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کی آپ کو جو ہے وہ ڈویژنز ملتی ہیں. ایک ہم کہتے ہیں انسان جسم اور روح ہے، پھر ہم کہتے ہیں انسان روح اور عقل ہے، پھر ایک کمبینیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. انسان کی جو ایگزسٹنس ہے اگر آپ اس کو جسمانی اور روحانی لحاظ سے اسٹڈی کریں تو انسان کی کمپوزیشن دو چیزوں کے ساتھ مل کر بنی ہے. واٹر بیسڈ ہیں ہم اور ارتھ بیسڈ ہیں ہم. واٹر بیسڈ اینڈ ارتھ بیسڈ. اور یہ کئی کلچرز میں، ایون چائنیز کلچر میں، دس از اے ویری رچ کلچر کہ وہ ارتھ بیسڈ اور واٹر بیسڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں. دیکھیں پانی از دا سائن آف پیورٹی. پانی از دا سائن جس میڈیم سے لائٹ ریفلیکٹ کر جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو مٹی. ارتھ سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں کرتی. انسان از دا کمبینیشن آف دیز ٹو تھنگس. جہاں میرا جسم مٹی سے بنا ہے وہاں میرا جسم پانی سے بھی تو بنا ہے. 90% آف مائی باڈی از واٹر. اس کا مطلب کیا ہے؟ وٹ ایور لائٹ آف گڈ ول بی ان مائی سراؤنڈنگ اٹ ول ریفلیکٹ ان، آئے گی اندر. جب بھی نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ ارتھ نیچر پر گناہ تو کر رہا ہوتا ہے مگر اپنی روح کی نیچر پر، اپنی اس واٹرلی بیسڈ نیچر پر اس گناہ سے بودریشن بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. دس از نفس لوامہ. یہ ہر اس انسان کا ہوتا ہے جو ٹرانزیشنری پیریڈ میں ہوتا ہے اور اس کو برائی محسوس ہونے لگ جاتی ہے لیکن ابھی ہمت نہیں آتی کہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لے. تھرڈ اینڈ دا فائنل فارم آف نفس از نفس مطمئنہ. سیلف ایٹ پیس، دا بیسٹ پاسبل سیلف، دا بیسٹ پاسبل نفس. کمپلیٹلی سبمٹڈ نفس. کس کے سامنے؟ عبد اللہ. ناٹ عبد الدینار، ناٹ عبد الخواہشات. دس از عبد اللہ. ٹوٹل سبمیشن رب کے سامنے اختیار کرنے والا. یہ ہے وہ اشد وطئن کی کیٹیگری میں آنے والا نفس. اس سیلف میں، اس نفس میں کانفلکٹ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں گناہ کر رہی ہوں کہ نیکی کر رہی ہوں، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوگی، پتہ نہیں مجھے گناہ چھوڑ بھی دینے چاہیے کہ میں کہیں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو جاؤں گی. نہیں، نفس مطمئنہ ایسا نہیں ہوتا. ٹوٹل کنوکشن، 500% کنوکشن، یقین کی کیفیت. حق کو پہچان کر حق پر جم جانے والا نفس، اور عمل پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. نفس مطمئنہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دین پر عمل آؤٹ آف کمپلشن نہیں کرتے، آؤٹ آف لو کرتے ہیں، آؤٹ آف نیچر کرتے ہیں، اللہ کی حب میں کرتے ہیں.
اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس تزکیۃ النفس کے حوالے سے جو تنہائی کے لمحے اس کو ملتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ خوب راز و نیاز کرتا ہے. تو ہر انسان کے پاس چوائس ہے. اپنی پکچر دیکھ لیں جو بھی میں نے بنائی تھی آپ کے سامنے. ہمارے پاس چوائس ہے. ہم نفس مطمئنہ بنانے کے لیے درجات پر موو کریں، ناشکری سے بچیں، اور رب کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور تروید النفس بالتہجد کرتے جائیں کرتے جائیں اور کرتے جائیں. یا ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم ایزی گوئنگ زندگی میں آ جائیں، جو دل میں آئے کریں، جیسا آئے کریں، خواہشات کو فالو کریں. درکات پر چلنا تو ویسے بھی آسان ہوتا ہے، اور ڈونٹ فرگیٹ درکات کی منزل جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے. جب ہم چیزوں کی پیور آؤٹ ورڈنیس پر رہتے ہیں تو جو چیز ہمیں دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم اس کی طرف اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. آئی ایم جسٹ اسٹیٹنگ اے سمپل فیکٹ آف گلوبل پرسپیکٹو، جہاں سب سے زیادہ انسانیت ٹھوکر کھاتی ہے اپنے نفس امارہ کو فالو کرتے ہوئے. خواہشات میں ٹاپ موسٹ خواہش جو انسان کے اندر ایک کامن ہیومن ایکسپیرینس رکھا گیا ہے، وہ انسان کو اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن میں لے کر جاتا ہے. اگر آپ اس کو انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھیں تو دو لوگ ہیں، آپس میں خوش ہیں، ان کی مرضی جیسے مرضی زندگی گزاریں، لیکن اور دیکھنے میں وہ چیز اچھی بھی بہت لگتی ہے، ڈیزائربل لگتی ہے، آبویسلی انجوائمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، وقتی طور پر اس کے اندر سیٹسفیکشن ہوتا ہے آبویسلی. لیکن اگر آپ سوشل کانٹیکس میں دیکھیں تو وقتی پلیجر انڈیویجول لیول پر جو ہے وہ معاشرے کے لیول پر ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. یہ وہ پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے جو وداؤٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیکھنے میں حسین ہے سارا معاملہ، لیکن یہ وہ عمل ہے جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. ہر گناہ بظاہر حسین اور انورڈلی اگلی ترین ہوتا ہے. ہر گناہ ہمیں نفس کی ڈاؤن ورڈ موومنٹ درکات میں لے کر جاتا ہے، اور ہر نیکی ہمیں رب کے قریب کرتی ہے، درجات میں بلند کرتی ہے، سبمشن میں اوپر اٹھاتی ہے. چاہے وہ نیکی آؤٹ ورڈلی، میں اگلی تو نہیں کہنا چاہ رہی، بٹ آؤٹ ورڈلی چاہے وہ نیکی ڈیفیکلٹ ترین ہو کہ آپ اس کو اٹھائیں، لیکن ان ورڈلی اس نیکی میں الٹیمیٹ پیس اور سکون امبیڈڈ ہو. یہ چیز اگر ہمیں کلک کر جائے تو ہم دنیا کی زندگی میں خواہشات کو فلٹر کرنا سیکھ لیں. کون سی خواہش جائز، کون سی خواہش ناجائز. ہر وہ شے جو بظاہر مشکل لگے گی ان ورڈلی بہت خیر رکھتی ہوگی، یاد رکھیں وہ نیکی ہوگی. مثال کے طور پر دا ڈیفینیشن آف دا میرج انسٹیٹیوشن، میرج انسٹیٹیوشن میں آپ کو رسپانسبلٹی زیادہ فیل ہوتی ہے. وہ جو پلیجر ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن آل دو پلیجر کم نظر آتا ہے، رسپانسبلٹی زیادہ نظر آتی ہے، بٹ یہی درجات کو بڑھاتی ہے. وائس ورسا آپ دیکھ لیں ورنہ کیا حال ہے. تو قرآن یہ کیفیت آپ کو کیسے خیال آئے گی؟ میں دنیا میں اپنے آس پاس دیکھوں کون سی چیز میرے لیے چاہے دیکھنے میں اتنی اٹریکٹیو ہے، بٹ از دس مائی پاتھ ٹو موو آن؟ شیل آئی کنٹینیو وتھ دس تھنگ؟ شیل آئی کیپ دس ہیبٹ ان مائی لائف اور شیل آئی ڈراپ اٹ؟ یہ وہ کیفیت ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس نفس کو گرو کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں. اسلام ہمارے پر نہیں کاٹتا ہے، اسلام ہمیں اڑنا سکھاتا ہے، سوچنا سکھاتا ہے، سمجھنا سکھاتا ہے، تھنک ڈیپلی یہ سکھاتا ہے. اور یہی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دن بہت حسل بسل والا ہے، رات میں اٹھیں، ترتیل سے قرآن پڑھیں، and then think what this Quran is saying. Think what your Rabb is trying to inculcate in your mind. جب بھی قرآن العاقبہ کی بات کرتا ہے، this عاقبہ is think what is long term, what is subsequent result of the action. جب بھی تہجد کے اندر رتل القرآن ترتیلا دیا گیا ہے، جب بھی تہجد دی گئی ہے، اپنے نفس کو پہچانو اور اس کو ٹیم کرو. رات کا عابد بننے کا انسینٹیو ہے، نفس کو سنبھالنے کا انسینٹیو ہے، تروید النفس کا انکریجمنٹ ہے. اپنے حبیب کو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں کھڑے ہو کر مناجات کرنے کا حوصلہ دیا تاکہ ان کے تھرو امت مشکل وقت میں اسی چیز کو اڈاپٹ کرے. فتنے ہیں آج، آزمائشیں ہیں آج، پریشانیاں ہیں آج، غم ہیں آج، حق اور باطل کی جنگ ہے آج. درست بات ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آتی کون سی ہے، ہم درست بات زبان سے نکالنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ تروید النفس کیجئے بالتہجد. نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے تہجد کی ادائیگی کی طرف آئیے. چاہے 10 منٹ کے لیے اٹھیں،
اٹھیں، اللہ کی محبت میں اٹھیں۔ مشکل ہے، لیکن یہ ناشئۃ اللیل ہی ہے جو ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں کنورٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ جبھی تو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اللہ ہمارے لیے اس عبادت کے بینیفٹس، اپنے نفس کے تزکیہ کے بینیفٹس لینے کے لیے راہیں آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تہجد کی نماز کو ریگولیرٹی سے پڑھنا آسان بنا دے۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے بہترین انسینٹیو ہے 2 رکعت، دیٹس اٹ۔ میں نہیں کہہ رہی آپ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری میں سورۃ آل عمران پڑھیں، آپ بے شک دونوں میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں، آپ بے شک دونوں میں سورۃ الکوثر پڑھ لیں، بس اسٹارٹ آفرنگ 2 رکعت تہجد ود دی انٹینشن، اللہ میں آپ کے سامنے ہیلپ لیس ہونا چاہتی ہوں، اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے فقیر بنا کے رکھنا چاہتی ہوں، اللہ میں اپنے نفس امارہ کو یا نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتی ہوں، اللہ میں تروید النفس چاہتی ہوں، اللہ مجھے اشد وطئن درکار ہے۔ مانگیں، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ دیتا ہے، اور جو وہ دیتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے ان محنتوں کو اور ہم سے اس علم کو قبول فرما لے، اور روز محشر یہ علم ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن جائے۔ اللہم اجعلنا صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا یا عافین عن المجرمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں اور آپ کے ریسورسز میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔